مسلمانوں کا مناظرہ تھا روافظ کے ساتھ، بہت سخت مناظرہ تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی جوہر کو روافظ لے کے آئے تھے صلح کے لیے کہ مناظرہ نہ ہو، اور مناظرے میں مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تشریف لائے تھے دہلی سے۔ جس مناظرے میں مفتی کفایت اللہ ہوتے وہ لمحوں میں جیتا جاتا، اتنے ماہر تھے وہ۔ اور دیوبند کے مولانا مرتضی حسن اور مولانا اسد اللہ جو شعر بے شک کہلاتے تھے وہ سب مناظرے میں شریک تھے، لیکن ایک طالب علم نے آ کر کے مولانا خلیل احمد کو کہا کہ اہل سنت ہار رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آوازیں ہی نہیں نکلتی۔ مولانا کہا یہ تو سحر بندی ہو گئی ہے، زبان بندی کر دی گئی ہے، جلدی مجھے پہنچاؤ وہاں کہاں ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب چٹ پٹ مجلس مناظرہ میں آئے، اور آتے ہی جب داخل ہوئے تو فرمایا یہ جو کرسی پر لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس نے اہل سنت مناظرین کی زبانیں بند کی ہیں۔ مولانا خلیل احمد صاحب دیوار کی طرف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کمال دیا تھا وہ تدبیر فرمائی۔ وہ لڑکا دھڑام سے کرسی سے نیچے گر گیا اور کرسی چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگا، اور مناظرین اہل سنت کی زبانیں کھل گئی۔ چند گھنٹوں میں روافظ بری طرح ہار گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، دیکھو آسمانی کتاب کو تو پیچھے ڈالا، اگر اس پر عمل کرتے تو نبی آخر زمان کے متبع ہو جاتے، اور جو شیطانی چیزیں تھی شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت زیادہ۔ امام رازی نے اپنے تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفر کے مقابلے میں کافروں کی سازشوں سے بچنے کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے جادو سیکھنا واجب ہے۔ ہمارے فقہ میں نے یہ جزیہ نہیں دیکھا ہے، اور جو مجھ سے زیادہ باخبر فقہاء علماء ہیں انہوں نے بھی معذرت کی ہے، لیکن فخر رازی نے کبیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ ائمہ میں ابو حنیفہ وہ پہلا امام و آخری جس نے کہا ہے کہ کفر کی سازشوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں بھی کوئی ایسا فرد ہو جو جادو کو روک سکے اور مسلمانوں کو بچا سکے۔ بظاہر برا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ مقصد ایذا پہنچانا نہیں ہے بلکہ مقصد ایذا کو روکنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بعض بزرگوں کو کمالی ایمان اور حسن اعمال کی وجہ سے ایسا طریقہ سلیقہ دے دیتا ہے جس کے اوپر سحر نہیں چلتا، تو بعض نادانوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ شاید یہ سحر ہے، یہ بھی سحر ہے۔ اس سلسلے میں مولانا خلیل احمد صاحب کے دو واقعات مشہور ہیں سہارنپوری، جنہوں نے یہ بذل المجہود لکھی ابو داؤد کی شرح 20 جلدوں میں۔ بہت باکمال انسان تھا ایسے۔ ان کو کسی نے آ کے کہا طالب علم نے کہ جی سہارنپور کے اسٹیشن پر کوئی جوگی آیا ہوا ہے۔ جوگی جانتے ہو؟ ہندوؤں کے پیروں کو کہتے ہیں، اور وہ زمین میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں نکل آتا ہے اور کہتے ہیں مولویوں کا مذہب جھوٹا ہے، وہ چل کے دکھا دینا۔ چنانچہ مولانا خلیل احمد صاحب ابو داؤد پڑھا رہے تھے، جب یہ سنا درس روک کے طالب علم سے کہا چلے، وہی آدمی کہے چلے جس میں کمال ہونا، کوئی ڈرامہ دیکھنا تو نہیں تھا۔ مولانا اسٹیشن تشریف لیا، لوگ بہت جمع تھے، حضرت کو سب پہچانتے ہیں، دیکھ کے فوراً جگہ دے دی۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے شوکار جی؟ شوکار ہندو کو کہتے ہیں۔ جی میں ہوں۔ تو چل زمین میں ذرا۔ تو وہ زمین میں چلا گیا تو مولانا نے اپنا جوتا اتار کے زمین کو پیٹا اور کہا آنے نہ دے، خبردار اجازت نہیں ہے آنے دینے کی۔ بس ہندو ختم ہو گیا، اسٹیشن سے لے کے سارا جہان ہندوؤں نے توڑ ڈالا، ہندو نہیں ملا تھا۔ آپ نے جوتے سے زمین کو پیٹا ایسا اور کہا آنے نہ دے، آنے دینے کی اجازت اب نہیں، اندر رکھے اس کو۔ حضرت نے فرمایا اب یہ نکل کے دکھا دیا ہمیں۔ زبردست با کمال تھا۔ اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ امروہہ میں
مسلمانوں کا مناظرہ تھا روافظ کے ساتھ، بہت سخت مناظرہ تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی جوہر کو روافظ لے کے آئے تھے صلح کے لیے کہ مناظرہ نہ ہو، اور مناظرے میں مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تشریف لائے تھے دہلی سے۔ جس مناظرے میں مفتی کفایت اللہ ہوتے وہ لمحوں میں جیتا جاتا، اتنے ماہر تھے وہ۔ اور دیوبند کے مولانا مرتضی حسن اور مولانا اسد اللہ جو شعر بے شک کہلاتے تھے وہ سب مناظرے میں شریک تھے، لیکن ایک طالب علم نے آ کر کے مولانا خلیل احمد کو کہا کہ اہل سنت ہار رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آوازیں ہی نہیں نکلتی۔ مولانا نے کہا یہ تو سحر بندی ہو گئی ہے، زبان بندی کر دی گئی ہے، جلدی مجھے پہنچاؤ، وہاں کہاں ہے؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب چٹ پٹ مجلس مناظرہ میں آئے، اور آتے ہی جب داخل ہوئے تو فرمایا یہ جو کرسی پر لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس نے اہل سنت مناظرین کی زبانیں بند کی ہیں۔ مولانا خلیل احمد صاحب دیوار کی طرف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کمال دیا تھا وہ تدبیر فرمائی۔ وہ لڑکا دھڑام سے کرسی سے نیچے گر گیا اور کرسی چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگا، اور مناظرین اہل سنت کی زبانیں کھل گئی۔ چند گھنٹوں میں روافظ بری طرح ہار گئے۔ مسلمانوں کا مناظرہ تھا روافظ کے ساتھ، بہت سخت مناظرہ تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی جوہر کو روافظ لے کے آئے تھے صلح کے لیے کہ مناظرہ نہ ہو، اور مناظرے میں مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تشریف لائے تھے دہلی سے۔ جس مناظرے میں مفتی کفایت اللہ ہوتے وہ لمحوں میں جیتا جاتا، اتنے ماہر تھے وہ۔ اور دیوبند کے مولانا مرتضی حسن اور مولانا اسد اللہ جو شعر بے شک کہلاتے تھے وہ سب مناظرے میں شریک تھے، لیکن ایک طالب علم نے آ کر کے مولانا خلیل احمد کو کہا کہ اہل سنت ہار رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آوازیں ہی نہیں نکلتی۔ مولانا نے کہا یہ تو سحر بندی ہو گئی ہے، زبان بندی کر دی گئی ہے، جلدی مجھے پہنچاؤ، وہاں کہاں ہے؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب چٹ پٹ مجلس مناظرہ میں آئے، اور آتے ہی جب داخل ہوئے تو فرمایا یہ جو کرسی پر لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس نے اہل سنت مناظرین کی زبانیں بند کی ہیں۔ مولانا خلیل احمد صاحب دیوار کی طرف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کمال دیا تھا وہ تدبیر فرمائی۔ وہ لڑکا دھڑام سے کرسی سے نیچے گر گیا اور کرسی چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگا، اور مناظرین اہل سنت کی زبانیں کھل گئی۔ چند گھنٹوں میں روافظ بری طرح ہار گئے۔